بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے کپڑوں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور جگہ ایسی ہو کہ پردہ پوشی ہو سکے، نگیج نہ ہو، تو اس صورتحال میں اور اسی طرح اگر کوئی تعذر ہو اس کی وجہ سے بھی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایسا ہوا، آپ نے پیشاب کرنا تھا اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں بندہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں عطا سباتۃ قوم، سباتہ کہتے ہیں جہاں کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، گند ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے اور دور دراز تک کوئی جگہ مناسب نہیں ہوتی، لیکن کسی چیز کی اوٹ لے کر بندہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے، جس سے باقی کپڑے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں، اور یہ عمل ثابت ہے۔ آپ آئے عطا سباتۃ قوم فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھٹنے وغیرہ میں تکلیف ہو، بیٹھنا ناممکن ہو، تو وہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جس طرح پینٹ بعض ساتھیوں نے پہنی ہوتی ہے، جن کے لیے بھی مشکل ہے، اور جگہ ایسی بنی ہوتی ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر بندہ پیشاب کرتا ہے، چھینٹے بھی نہیں آتے، کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے اور نگیج بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح اس کنڈیشن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ سیدنا امیر حمزہ افضل ہیں یا سیدنا جعفر طیار افضل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہیں، یہ در حقیقت پھول ہیں، دین اسلام کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو سیدھی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلق ہیں، رشتے ہیں۔ صحابی ہونا، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا ہیں اور اللہ کے نبی کے بھائی بھی ہیں، کیونکہ دونوں نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے، تو دودھ بھی ہے، دونوں نے مل کر ایک خاتون کا، اس لحاظ سے یہ آپس میں بھائی بھی ہیں اور چچا بھتیجا بھی ہیں۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا میں شہید ہوئے ہیں، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ صحابی ہونا، نبی علیہ السلام کا قریبی عزیز ہونا اور دونوں کا شہید ہونا، یہ مقام ہے۔ میں ان دونوں کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر آپ خود سمجھیں ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جنت کی سیر کی ہے۔ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے۔ جو ہاتھ مارکے کے اندر ان کے کٹ گئے تھے، ان دونوں ہاتھوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پر لگا دیے، اور وہ دونوں ان پروں کے ساتھ اڑ رہے تھے اور فرشتوں کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے۔ آگے فرمایا کہ میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی رات دیکھا کہ وہ جنت میں چار پئی ہے اور تکیہ ہے، اور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، امیر اور جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ ان کا بھی مقام ہے، ان کا بھی ایک مقام ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دکان، کمپنی یا کسی بھی کاروباری جگہ پر
قاری صاحب کا معاوضہ کے عوض قرآن کی تلاوت کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں تاکہ گھر میں اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنی دکان میں بھی تلاوت کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا آفس ہے، آپ کی دکان ہے، کچھ بھی ہے، وہاں آپ قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، اذکار کریں، یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ لیکن کرائے کا مولوی لے کر آپ ان کو کہیں کہ آیا کریں اور 10 منٹ کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے آپ تلاوت کر کے جایا کریں، ان کو اجرت دینا، یہ عمل خلاف شرع ہے، اور یہ کام چھوڑ دیں، آپ خود اپنے ان مراکز میں تلاوت کریم کرنے والے بن جائیں۔ کیا کبیرہ گناہ کی معافی ہے؟ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس گناہ کی معافی نہ ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو۔ جی ہاں، ہر گناہ کی معافی ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے معافی کے لیے کچھ شرائط ہے۔ صغیرہ گناہ تو انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ سارے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، وضو کرتا ہے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن جہاں تک معاملہ کبیرہ گناہوں کا ہے تو کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل میں اس گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ کرے اللہ سے آج کے بعد دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کرے، جو پچھلا کریا ہے وہ تو معاف کر دے۔ ان شرائط کے ساتھ اگر بندہ معافی مانگے گا تو کبیرہ گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ گناہ کی معافی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔